اتنی بڑی تعداد میں پاکستانیوں کا ملک چھوڑ کر باہر جانا، ہم لاسٹ ایئر بھی دیکھ رہے تھے، اس سے پچھلے سال بھی تقریباً 2022 سے یہ جو سلسلہ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں تیزی آ چکی ہے. کس طرح سے پاکستان کے ورک فورس کو اور جو ٹیلنٹ پول ہے اس کو امپیکٹ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ریزنز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ سیاستدان ہمارے جو ہیں خاص طور پہ حکومتی جو دیکھ رہے ہیں فائنانس سے جڑے ہوئے جتنی بھی منسٹری ہے، وہ بھی جب انڈیکیٹرز دیتے ہیں فائنینشیل یا اکنامک انڈیکیٹرز، وہ کہتے ہیں رائٹ ڈائریکشن میں ہے، مہنگائی جو ہے وہ کئی دہائیوں کی کم ترین سطح پر ہے. پھر آپ کیا ریزنز سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو 3.5 لاکھ کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس تعداد کے اندر ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے، ان لوگوں کو نہیں گنا گیا، ان کا شمار نہیں کیا گیا جن کی طرف اشارہ خواجہ آصف صاحب اپنی ٹویٹ میں کر چکے ہیں کہ ہمارے بیوروکریٹس بھی اس ملک سے جانا چاہتے ہیں. میں سن رہا تھا کل کہ اس وقت تک پرتگال میں $10 بلین کی انویسٹمنٹ کر دی گئی ہے پاکستانیوں کی طرف سے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ دبئی کے بارے میں بھی ایسی ہی نیوز آئی تھی کہ $12.5 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستانیوں کی طرف سے دبئی میں کی گئی ہے. تو جب ہمارا عام پاکستانی تنخواہ دار آدمی، مڈل کلاس آدمی، تعلیم یافتہ آدمی یا جو ابھی تعلیم بالکل حاصل کر چکا ہے، وہ ابھی پریکٹیکل ورلڈ میں آ رہا ہوتا ہے، وہ یہ خبریں جب دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہمارا پاور سرکل، ہمارا ایلیٹ کلب، ہمارے اشرافیہ بھی اس ملک سے جانا چاہ رہے ہیں، تو ہم کیسے اس سے گلہ کر سکتے ہیں کہ تم اس ملک کو چھوڑ کر مت جاؤ اور اس ملک کو تمہاری ضرورت ہے اور تمہیں یہاں رہنا چاہیے. ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ جتنے انویسٹرز ہیں جو پیسے باہر بھیجتے ہیں وہ تمام لیگلی بھیجتے ہیں اور وہ وائٹ منی ہوتا ہے. آپ اور میں یہ دونوں یہ بات جانتے ہیں کہ حقیقت اس کے برعکس ہو سکتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ازیوم کر لیں کہ یہ تمام لافل منی تھا اور لافلی طریقے سے باہر گیا، تب بھی پاکستان کا لاس تھا. تو یہ دونوں کیٹیگریز، انویسٹرز کی کیٹیگری ہوں یا پروفیشنلز کی کیٹیگری ہوں، ان دونوں میں ایک چیز آپ کو مشترک نظر آئے گی کہ دونوں کو حکومت اب تک یہ یقین دلانے میں ناکام رہی ہے کہ حکومت ایک ایسا سسٹم لانے کی کوشش کر رہی ہے جس کے اندر رہتے ہوئے یہ دونوں لوگ ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. جب ہم یہ یقین عوام کو دلا دیں گے، جب ہم عوام میں صرف یہ امید بھی جگا دیں گے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ نہ تو فائنینشیل کیپٹل کی فلائٹ کا ایشو ہمارے لیے کوئی بہت بڑا ایشو رہے گا، نہ ہی ہیومن ریسورس کیپٹل کی فلائٹ کا ایشو ہمارے لیے بہت بڑا ایشو رہے گا. تو یہ ابھی جو آپ کا ٹاپک ہے کہ برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہمارے پروفیشنلز ہمارا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف جا رہے ہیں ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں، تو اس سوال کا جواب تو میرے نزدیک سوال ہی میں موجود ہے. یہ جواب ایک ایسے سائلنٹ کرائسس کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا امپیکٹ ڈیموگرافک تو ہوگا ہی، اکنامک بھی ہوگا، پولیٹیکل بھی ہوگا اور اسٹریٹجک بھی ہوگا. اگر ہم ڈیٹا رکھیں سامنے، اسٹیٹسٹکس کی بات کریں، تو ہر سال ہمارے ملک میں 4.5 لاکھ نوجوان گریجویٹ ہوتے ہیں جو نوکری کی تلاش میں باہر آتے ہیں. آنے والے وقت کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت 13 کروڑ لوگ 23 سال یا اس سے کم عمر رکھتے ہیں، یعنی کہ آنے والے وقت میں ان 4.5 لاکھ کی ورک فورس کے اندر کیا تبدیلی آئے گی، وہ ان 13 کروڑ کو رکھ کے ہمیں فور کاسٹ کرنی ہے. کیا ہم اس کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری کرنٹ سچویشن کیا ہے. اس وقت ہمارے 45 لاکھ نوجوان بے روزگار موجود ہیں، بالکل، اور ان 45 لاکھ نوجوان میں تقریباً 34%، 30 سے 35% ایسے لوگ ہیں جو پروفیشنل ڈگریز رکھتے ہیں. تو ہمارا جو اسٹوڈنٹ جب ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے نکل رہا ہوتا ہے یا جب ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہے یا کرنے کے قریب ہوتا ہے، تو وہ جب ان نمبرز کو دیکھتا ہے تو ان سے ڈر جاتا ہے. وہ ان نمبرز کو ایک وارننگ سمجھتا ہے اپنے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ان اسٹیٹسٹکس کا حصہ بن کے رہ جائے اور اپنی زندگی میں کچھ نہ کر سکے. پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ 180 سے 200 کے قریب لوگ ملک سے سیٹلمنٹ، دوسرے ملک میں سیٹلمنٹ کی خواہش سے جا رہے ہیں، ہمارے ملک کو چھوڑ رہے ہیں. ہمارے ارباب اختیار کو بھی ان نمبرز کو وارننگ سمجھنا چاہیے، اس بارے میں کچھ ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارباب اختیار تو ہمیں خوشخبریاں دیتے دکھائی دیتے ہیں جب وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی فلاں ملک کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا ہے اور چند ہزار پاکستانیوں کو وہاں نوکری مل جائے گی. بظاہر تو ہمیں یہ خوشخبری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جب اس خوشخبری کو آپ تھوڑی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ خوشخبری دینے والا شخص اصل میں حکومت کی ناکامی کا اعتراف کر رہا ہے، کیونکہ حکومت کا کام ہے کہ یہاں پہ نوکریاں پیدا کرے تاکہ لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے. اور بعد میں پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس لیے ضروری ہے لوگوں کا باہر جانا کہ باہر سے فورن ریمیٹنسز آئیں گی جس سے اس ملک کا بہت بہتری ہوگی. یہ آرگیومنٹ بھی مجھے اتنا ہی باوزن آرگیومنٹ لگتا ہے جتنا کچھ عرصہ پہلے ہمیں ایک اور آرگیومنٹ ایسا سننے میں آیا تھا کہ روپے کی قدر کم ہونے سے بھی ملک کی بہتری ہوگی، کیونکہ جب کوئی باہر سے پیسے بھیجتا ہے اور وہ روپے میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں تو اس کی اماؤنٹ زیادہ ہو جائے گی، لہٰذا اس طریقے سے ملک کی بہتری ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.